وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، بچوں بچیوں کو جو دور دراز اس سالانہ محبت بھری مجلس میں آئے ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ ہماری یہ محبت ہے، یہ ایک دوسرے کی عزت، یہ ایک دوسرے کا اکرام، اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے رکھے اور مزید اس میں اللہ برکت اور ترقی نصیب فرمائے۔ میں اختصار کے ساتھ، چونکہ قادیانی عام طور پہ کہتے ہیں مسلمانوں میں قادیانیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس بنیاد پر وہ مسلمانوں کے ساتھ لین دین بھی کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رشتہ داریاں بھی جوڑ لیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قادیانیوں اور مسلمانوں میں اتنا بڑا اختلاف ہے کہ قادیانی، مرزا قادیانی مسلمانوں کو کافر کہتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج کہتا ہے، مسلمانوں کو سور کہتا ہے، ان کی عورتوں کو کتیا کہتا ہے، ان کو کنجریوں کی اولاد کہتا ہے، اور مسلمان مرزا قادیانی کو کافر، دائرہ اسلام سے خارج، مرتد اور زندیق کہتے ہیں۔ تو بتاؤ کوئی فرق نہیں ہے؟ اتنا بڑا فرق ہے کہ ہم ان کو کافر کہتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو اتنی ڈھیر ساری گالیاں دیتا ہے، اور پھر بھی ڈٹائی کے ساتھ اس کے ماننے والے جھوٹ در جھوٹ سے کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہ کہتے ہیں مرزا قادیانی نبی ہے، پوچھا اس کے بعد کوئی نبی، کہتے ہیں اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ توجہ کریں گے کتنا بڑا فرق ہے۔ ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، وہ مرزا قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ زور سے بولو، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر فرق نہیں تھا تو یہ بتا عامدی مسلمان اور غیر عامدی مسلمان کی اصطلاح نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب فرق ہی نہیں تھا تو الگ الگ یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ فرق تھا تبھی تو تم نے الگ نام کیا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے، ہم کہتے ہیں میرے پیارے حبیب رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ہر شے، آپ کے جسم سے تعلق ہو یا آپ کی صفت سے تعلق ہو، ہر شے اتنی اعلیٰ ہے، اس جیسی کسی کی کوئی شے نہیں ہے۔ حضور اپنی ذات میں بھی ساری کائنات سے اعلیٰ ہیں، اپنی صفات میں بھی ساری کائنات سے اعلیٰ ہیں، جبکہ تم یہ مانتے ہو۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میں 14 کا چاند ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی کا چاند ہے۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے خیال میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت امام مہدی آئیں گے، تم بھی کہتے ہو آئیں گے، لیکن تم مرزے کو امام مہدی بتاتے ہو۔ میرے رحمت والے نبی نے بتایا جو امام مہدی آئے گا وہ سید ہوگا، مرزا مغل ہے، جو امام مہدی آئے گا اس کا نام محمد ہوگا، مرزے کا نام غلام احمد ہے، جو امام مہدی آئے گا اس کی والدہ کا نام احمد ہوگا، مرزے کی ماں کا نام گشیٹی مائی ہے۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تم جھوٹ بولتے ہو، فرق نہیں ہے۔
چوتھی بات، تم کہتے ہو جس عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ تو فوت ہو گئے ہیں، وہ تو فوت ہو گئے، عیسائیوں نے ان کو سولی پہ لٹکایا تھا۔ ہم کہتے ہیں وہی عیسیٰ ابن مریم جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کے آئے تھے، وہی عیسیٰ ابن مریم دوبارہ آئیں گے۔ وہ زندہ آسمانوں پر ہیں، وہ دوبارہ آئیں گے، وہ آ کر یہودی عیسائیوں کے خلاف، عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، یہودیوں کے خلاف جہاد کریں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، زمین پر عدل ہی عدل ہوگا، ظلم ختم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ظلم ختم ہو جائے گا۔ تمہاری تو جماعت میں یہ دیکھ ایک ایک بندہ چیخ رہا ہے تمہارے ظلم پر۔ ان دنیا میں ظلم کیا ختم ہونا ہے، تمہارے اپنے اندر ظلم کی انتہا ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پر وہی عیسیٰ ہے، وہی عیسیٰ ابن مریم جو پہلے نبی بن کے آئے تھے۔ رات مجھ سے ایک بچی نے پڑھی لکھی ہے، اس نے سوال کیا، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، دوسری طرف کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ میں نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے حضور کے بعد کوئی نیا نبی ہی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ کے آنے کی تو میرے نبی نے خوشخبری دی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے تو وہ انجیل کی دعوت نہیں دیں گے، وہ قرآن کی دعوت دیں گے، وہ اپنی نبوت کی دعوت نہیں دیں گے، وہ میرے حبیب کی نبوت کی دعوت دیں گے۔ وہ آتے ہی امام نہیں بنیں گے، حضرت امام مہدی جس امت کے، اس امت میں سے ایک امت ہی ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نبی ہے، حضور کے امتی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، بتا رہا ہے نبی ضرور ہوں، پر اب نبوت کی نہیں، اب میں غلامی کے لیے آیا ہوں رسول اللہ کی، اب میں اپنی اطاعت کروانے نہیں آیا، میں خود بھی یہ حضور کی اطاعت کرنے آیا ہوں، لوگوں کو بھی رسول اللہ کی اطاعت پر لانے والا ہوں۔ تو میرے پیاروں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، قادیانیت ایک کفر ہے، اور اس کفر سے اللہ نے آپ کو بچایا ہے۔ بڑے مشکلیں آئیں گی، بڑے حالات آئیں گے، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جو بندوں کے کام آ سکتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں بندے کام نہیں آ سکتے۔ میں آپ کو حضور کی ایک آخری بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا کوئی کام اللہ سے ہو یا بندوں سے ہو، جب مشکل میں پھنس جاؤ تو وضو کرو، 2 نفل پڑھو۔ حضور نے ایک حاجت کی دعا سکھائی۔ ایک صحابی تھا، گھر میں کچھ نہیں تھا، دہاڑی ڈھونڈنے گئے، وہ بھی نہ ملی، دہاڑی بھی نہ ملی۔ گھر آیا، بیوی سے پوچھا کچھ ہے، اس نے کہا کچھ نہیں۔ کہا حضور نے فرمایا تھا جب تم بندوں سے کام ہو یا اللہ سے تو وضو کر کے 2 نفل پڑھو، تم گھر میں پڑھو، میں مسجد میں پڑھ کے آتا ہوں۔ پھر نفل پڑھ کے آیا، بیوی سے پوچھا کوئی انتظام ہوا، اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا رسول اللہ کی بات میں تو کوئی شک نہیں، تیرے میرے نفلوں میں شک ہو سکتا ہے، پھر تو بھی پڑھ میں بھی پڑھتا ہوں۔ دونوں نے پھر نفل پڑھے۔ دوسری بار آ کے پوچھا کوئی انتظام، اس نے کہا نہیں ہوا۔ اس نے کہا نفلوں میں فرق ہے، دعا کرنے میں فرق ہے، رسول اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں ہے۔
اللہ ہمیں اس یقین میں سے حصہ نصیب فرمائے. سب آمین کہو. حضور نے جو کہا اللہ سے کیسے مانگے، تو میرے پیاروں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بچیوں، میرے بچوں، اس نے تیسری بار دونوں نے نفل پڑھے. جب نفل پڑھے تو گھر میں پڑی ہوئی چکی چلنے لگ گئی، آٹا نکلنے لگ گیا. اس نے آ کے پوچھا بی بی صاحبہ سے، بیوی نے کہا اندر آ جائیں، چکی چلنے لگ گئی ہے، آٹا نکلنے لگ گیا ہے. کہ میں آخری بات سمجھانے لگا ہوں، حالات آئیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بندوں کی طرف نہیں، ہم نے رب کی طرف جھکنا ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے. وضو کر کے نفل پڑھنے ہیں، نفل پڑھ کے دعا پڑھنی ہے. انشاءاللہ اللہ کے خزانے بڑے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے دیتے ہیں جہاں میری اور آپ کی عقل بھی نہیں پہنچ سکتی. اور بندے نے کافی دیر دیکھا، آٹا ڈھیر ہو گیا. وہ جب اٹھا کے دیکھا اس کو تو نیچے ایک ہی دانہ پڑا ہوا تھا. جیسے آٹا نکل رہا تھا آپ کی خدمت میں جا کر کہا یہ ماجرا پیش آیا ہے. فرمایا اگر تم اس کو اٹھا کے نہ دیکھتے تو ہمیشہ یہ چلتی رہتی اور آٹا نکلتا رہتا. میرے پیاروں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، کبھی ہاتھ اٹھا کر، کبھی دامن پھیلا کر، کبھی ان کے قدموں میں جبین نیاز رکھ کر. یقین کرے اللہ وہ ذات ہے جو انسان کی ضرورتوں کو جانتے ہیں. بندوں کو بتانا پڑتا ہے، پھر وہ انتظام کرتے ہیں. میرے اللہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں. دکھی کے دکھ کے وقت اس کے دل کے قریب ہوتے ہیں. اس کی فریاد والی زبان کو، اس کے ہلتے ہونٹوں کو محبت سے دیکھتے ہیں اور اس کی ضرورتوں کو ضرور اپنے خزانوں سے پورا کرتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو اس کا یقین نصیب فرمائے اور یقین کے ساتھ اپنی ذات سے لینگنے اور مانگنے والا بنا دے. ہر آن اللہ سے ہر چیز مانگے، اس کے خزانے میں ہر چیز ہے. یہ نہیں ہے بڑی چیزوں سے مانگے. صحابہ تو کیا کمال تھے جن کی تربیت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. ان کی تو جیب میں پیسے ہوتے تھے، جوتی کا تسمہ ٹوٹ جاتا تھا، بازار سے جا کر پہلے لیتے نہیں تھے، پہلے نفل پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے، پھر پیسے لے کر جا کر جوتی کا تسمہ خریدتے تھے. اللہ ہمیں بھی اس یقین میں سے حصہ نصیب فرمائے. جتنا کسی سے تعلق ہوتا ہے اتنی اس سے امید ہوتی ہے. میرے پیاروں، اپنے رب سے تعلق بھی جوڑو، اس سے امید بھی رکھو. اور میں کہا کرتا ہوں قرآن مجید میں لکھا ہے، یہ 9 مسلم بھائی اور 9 مسلم بہنیں یہ بات غور سے سنیں. قرآن مجید میں اللہ نے لکھا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. ایک جگہ فرمایا والذین ہاجروا من بعد ما فتنوا لنبوئنہم فی الدنیا والآخرہ. وہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں میں دنیا میں بھی انہیں اچھا ٹھکانہ دوں گا، آخرت میں بھی اچھا ٹھکانہ دوں گا. جب آپ کا ٹھیکہ میرے رب نے لیا ہے تو انوار ختم نبوت کیا ہے؟ یہ تو آپ کے ساتھی ہیں، ٹھیکے دار نہیں ہے. یہ ٹھیکہ تو میرے اللہ نے لے رکھا ہے اور میرے رب کے وعدے سچے ہیں، اس کے وعدوں میں کوئی یقین نہیں ہے. جو بھی میری آپ کی مشکل ہے اللہ سے مانگ کر دیکھیں تو صحیح، آدھی رات کو اٹھ کر دیکھیں تو صحیح. رات میں ایک بزرگ کا واقعہ جن کا قبر مبارک وہاں بالا کوٹ میں ہے،
حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمتullah تعالی علیہ رات کی تاریکی میں کھڑے ہوئے 2 نفل پڑھنے کے لیے اور دل میں خیال کیا مجھے ان 2 نفلوں میں کوئی دنیا کا خیال نہ آئے. پھر آ گیا، پھر 2 نفل پڑھے، پڑھتے پڑھتے 100 نفل پڑھے. کتنے؟ پھر بھی کہیں خیال آ گیا. پریشان ہو کے جو بالا کوٹ گئے ہیں وہ پرلی طرف آگے باری کی طرف ان کے پیر و مرشد حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ کی قبر ہے. تو اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں گیا، کہا 100 بار نفل پڑے ہیں، ہر بار کچھ نہ کچھ خیال آ جاتا ہے. کہا اسماعیل 2 نفل میرے پیچھے پڑھو. لکھتے ہیں سید حضرت احمد شہید رحمہ اللہ لکھتے ہیں 2 نفل حضرت کے پیچھے پڑھنے کے بعد زندگی بھر پھر نماز میں خیال نہیں آیا. زندگی بھر پھر کبھی نماز میں خیال نہیں آیا. میرے پیارو، ہمارے اکابر ہمارے بڑوں نے تو ہمیں راستہ یہ دیا ہے. احد کے میدان میں بھی میرے حبیب آنسو بہا کر رب سے مانگ رہے ہیں، بدر کے میدان میں بھی رب سے مانگ رہے ہیں، خندق میں بھی رب سے مانگ رہے ہیں، غار حرا میں بھی رب سے مانگ رہے ہیں، غار ثور میں بھی رب سے مانگ رہے ہیں، اور حشر میں بھی رب سے ہمارے لیے مانگ رہے ہوں گے. اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اور حضور کی نسبت پر فخر نصیب فرمائے. آپ اپنے آپ کو، مجھے تو فخر ہے کہ مجھے حضور کی غلامی نصیب ہوئی ہے، میں حضور کا امتی ہوں، میرے ایمان اور میرے قرآن کی نسبت رسول اللہ سے ہے. وضو سے بیٹھا ہوں، قبلہ کی طرف منہ ہے، مجھ پہ یہ میرے اندر یہ فخر ہے کہ میری نسبت حضور سے ہے. آپ بھی اپنے دل میں یہ فخر پیدا کریں. آپ عام آدمی نہیں ہیں، آپ نے مرزے کو چھوڑا ہے اور کالی کملی والے سید الانبیاء سے رشتہ جوڑا ہے. آپ کا رشتہ معمولی نہیں ہے. حضور نے جو فرمایا ہے میں اپنے امتیوں کو پل صراط سے گزاروں گا، اپنے امتیوں کے اعمال تلواؤں گا، جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں میرے آقا امتیوں کی سفارش کریں گے. ہم کوئی معمولی ہیں، ہم حضور کی نسبت سے بہت عظیم اور خوش نصیب ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ سوچتے ہیں، بڑی چیزیں سوچیں. چھوٹی چیزیں تو کچھ بھی نہیں ہے، موت کے ساتھ سب ختم ہو جائے گی. اور حضور کی رشتہ داری تو اصل پتہ ہی قبر میں چلے گی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ان بھائیوں کی حاضری کو قبول فرمائے. انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان